للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا ہر گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء شہ ہر دو سرا خاتم الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و الثناء کریم آقا دی حضور ہدیہ عقیدت بصورت درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد اللہ کریم تمام حاضرین نو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ آپ احباب جامع مسجد نور دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دی محفل پاک دے اندر تشریف فرما ہو انتظامیہ جامع مسجد نور اللہ کریم انہوں نے خوش و خرم رکھے اور انہوں دے مقاصد حسنہ نو اللہ پورے فرمائے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین واسطے ہر قسم دی مالی بدنی قربانیاں پیش کرن تو کدی بھی گریز نہیں کر دے بالخصوص ساڑی مسجد نال جو
بڑی محبت رکھتے ہیں اور بڑا پیار رکھتے ہیں حاجی غلام محمد صاحب، انہوں نے صاحبزادے ہر سال میلاد شریف دے تقریباً اخراجات وہ خود ہی پے کرتے ہیں، اور 1 لاکھ روپیہ وہ مسجد دے اس پروگرام واسطے، جلوس واسطے، جلسے واسطے مسجد دی انتظامیہ دی خدمت کرتے ہیں اور یہ معاونت کرتے ہیں۔ اللہ کریم انہاں دوستانوں جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہاں سارے بھائیاں نو اللہ جزائے خیر دے، اور انہاں دے والد نو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ویسے بھی امور خیر دے اندر اور مساجد دی تعمیر دے اندر حاجی صاحب بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اللہ کریم انہاں نو اس دنیا اس دنیا اس دا نعم البدل عطا فرمائے۔ عزیزان بن، اللہ نے سب تو پہلے اس کائنات رنگ و بو دے اندر سب تو پہلے مصطفیٰ کریم دے نور نو مخلوق ہی چو پیدا فرمایا۔ 2 چیزاں نے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے۔ خالق بنانا والا ہے تے مخلوق بنن والی ہے۔ خالق وحدہ لا شریک ہے، دوجا کوئی نہیں۔ مخلوق بے تحاشا ہے۔ مخلوق چو سب تو پہلے اللہ نے مصطفیٰ کریم دے نور نو پیدا فرمایا، خلق فرمایا۔ اتھے ایک عقیدہ سبات فرما لو، جدو اسی ایک کہہ رہے ہیں کہ حضور مخلوق نے تے مخلوق خالق دی شریک نہیں ہوندی، متوجہ ہو گئے نا؟ مخلوق خالق دی شریک نہیں ہوندی، خالق دا میلاد نہیں ہوندا، مخلوق دا میلاد ہوندا ہے۔ خالق تے میلاد تو پا کے میلاد ہونا اس تے پیدا ہونا شرط ہے، اللہ لم یلد ولم یولد، نہ اس دا ماں ہے نہ اس دا باپ ہے، وہ انہاں چیزاں تو پا کے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس نے بیان فرمایا، اور میرے آقا فرما دیں، حضرت جابر حضور دے صحابی نے جنہیں سوال کیتا ہے، اور مصنف عبد الرزاق دے اندر اے امام عبد الرزاق امام بخاری دے استاد، امام عبد الرزاق امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی انہوں نے استاد نے، اور اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق دے اندر حدیث صحیح سند نال لائے، کیا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہی، کہ جابر اللہ نے تمام اشیاء سے قبل تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیا توجہ ہے آپ حضرات؟ کتنا پہلے، ایک اشارہ کرنا، اشارہ شاید آپ نے سمجھنے آسانی ہو جائے۔ جبریل فرشتے انسانہ تو پہلے پیدا کیتے، فرشتے انسان تو پہلے دی مخلوق نے، جنات بھی انسان تو پہلے دی مخلوق نے، اے انسان اس تو بعد دی مخلوق ہے۔ متوجہ ہو جی؟ جنات نو پہلے پیدا فرمایا، انسان فرشتیاں نو پہلے، لیکن اے اعزاز صرف انسان کو لے کہ خالق نے اس نو بنا کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں انسان نو بڑا حسین بنایا ہے، میں انسان نو بڑی احسن صورت دیتی ہے، اس دے اتے حسن دی حد رب دی کامل اور اکمل اور مکمل تخلیق انسان ہے۔ اے بنا کے رب ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، انسان اتنا عظیم ہے۔ گرامی قدر احباب، سب تو پہلے خالق نے جو مخلوق بھی بنائی ہے وہ بنائی پہلے فرشتے، انہاں چو ایک سردار جبریل، میرے نبی سرکار آپ فرما دیں جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ بس ایک گل کر کے پھر سفر میں آگے کرنا ہے، اور میں
جتھے سوئی ہونے نا جس لئے مڑ مقابلے اندے آگی بس کر چنی یعنی 3 منٹ صرف میں پھر بس کر دیں گا اتنی دیر نو گل تو اڈے تک پہنچ جانی 3 منٹ بہ لیسو 3 منٹ بہ لیسو جے تسی 3 منٹ بہ لے تو پھر اگاں ٹران دے تو جے 3 منٹ ہی ساڈا کام پورا ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے متوجہ ارادہ میرا یہی ہے ارادہ میرا یہی ہے الحمدللہ کہ اتنے تک میں دعا خیر کرنی ہے بھئی اس تو کہ صبح لوگاں اپنا کام بھی کرنا ہے اور ظاہر ہے سارا دن جلوس بھی چلنا پھرنا وہ پھر سارا وہی عبادت ہی سی توجہ فرمائیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها عزیزہ نے محترم جبریل تیری عمر کتنی ہے جبریل عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی عمر دا اندازہ کوئی نہیں لیکن چوتھے حجاب آسمان نو کہہ رہے چوتھے حجاب ایک تارا چمک دا سی 70,000 سال تو بعد ایک تارا چمک دا سی 70,000 سال تو بعد چوتھے حجاب ایک تارا چمک دا سی میں وہ تارا 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے اے جبریل نے اپنی عمر دا اندازہ دسیا ہے کہ مینوں کنی یاد ہے سال نہیں یاد مہینے نہیں یاد سنے پیدائش سنے پیدائش نہیں یاد چوتھے حجاب ایک تارا 70,000 سال تو بعد چمکدا ہے میں 72,000 مرتبہ ویکھیا میرے تو پہلا کدو دا چمکدا ہے میں نہیں پتا لیکن مینوں اتنی مرتبہ یاد ہے میرے نبی سرکار فرماتے ہیں جبریل جے وہ تارا ہن ویکھے تے سہان لوے گا یا رسول اللہ اتنی مرتبہ دیکھے ہے سہان لگا گا تے حضور نے امامہ شریف ہٹایا تے فرمایا ذرا ویکھ کہ جبریل نو وہ تارا مصطفیٰ دی پیشانی دے اندر چمکدا ہویا نظر آیا میرے نبی فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِ رَبِّي اَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے اتارا محمد عربی دی ذات مبارکہ دا نور سے جڑا تخلیق آدم تو بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا سی اور وہ چمکتا سی اللہ اکبر پھر جدو اللہ نے حضرت آدم نو بنایا بنا کے خلق فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک جیسا بنانا چاہا ویسا بنایا بڑا حسین بنایا کیونکہ حضور نو انسانہ میں گلنا آنا اس نور نو ایتھے ایک بات سمجھ لو اہل سنہ و جماعت عقیدہ یہ ہے کہ حضور اللہ دے نور دا جز نہیں اہل سنہ و جماعت عقیدہ ہے کہ حضور دے نور نو اللہ نے خلق فرمایا جی میں فرشتے نور بنائے نہیں میں حضور نو نور بنایا اللہ ہی چو کوئی چیز جدا نہیں ہوئی اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد متوجہ ہو حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نور بھی نہیں آپ بشر بھی نہیں آپ دی بشریت بھی قرآن تو ثابت ہے آپ دی نورانیت بھی قرآن تو ثابت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا اے حضور دی بشریت نس ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اے حضور دی نورانیت نس ہے توجہ ہے دونوں حضور دیاں صفتاں قرآن تو ثابت میں حضور دی بشریت بھی حضور دی نورانیت بھی ادھے اتھے میں جناب نو ایک مثال پیش کر دینا قرآن چوئی تاکہ آپ نو سمجھن وچ آسانی ہو جائے حضرت مریم اپنے حجرے وچ نے اللہ نے انہاں کول جبریل نو بھیجیا سورہ مریم ہے جو دوست پڑھنا چاہن پڑھ سکتے اللہ نے انہاں دے حجرے وچ جبریل نو بھیجیا تے جبریل نور ہے متفق علیہ عقیدہ کہ جبریل نور ہے لیکن جدو حضرت مریم کو آیا ہے تے نور نہیں آیا ہے نور کے نام بولیے جبریل نور ہے جبریل نور ہے پاک کے نام جبریل نور ہے
بھائی جی تھکے ہو تو تاں ہولی جا دس چھڈو جبریل ہے نور ہی جی مہربانی ہے تہاڈی جڑا اتنا کو بھی بول چھڑیا جبریل نور ہے جبریل نور ہے لا شک فی ھذا الکلام کہ جبریل نور ہے بلکہ نوریاں دا سردار ہے سوال ہے وے کہ سدرہ دا مکین جدو مریم کو آیا ادو کے صورت چاہے اے سوال ہے جس صورت چاہے وہ صورت مسئلہ سمجھانا آستے ساڑھے واسطے کافی ہو جائے گی عزیزہ نبی وقار میرے اللہ قرآن فرماندن فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا ہے نور خالق فرماندہ ہے جدو مریم کو بھیجیا ہے تے بشر بنا کے گھلے اور یہ اس دی سنت ہے کہ جدو نور نو بھیج دے نا نور نو بھیج دے بشر کو تے پھر نور دی حالت اچ نہیں اس نور نو لباس بشریت اچ مستور کر کے بھیج دے کیوں اللہ فرماندہ نے ما کان علی بشر ان یکلمہ اللہ بشر اچ تے طاقت نہیں میرے نال گل کر سکے بشر رب نال کلام ہی نہیں کر سکتا تے بشر رب نال کلام نہیں کر سکتا توجہ فرمائیے تو رب بشر نال کلام کرتا نہیں تو اس دی شان ہی نہیں کہ وہ ہر بشر نال مخاطب ہوئے بشر نال تے گل نہیں نور تے بشر دو الگ الگ چیزاں نے اللہ نور ہے تے صرف نور ہے وہ بشر نہیں تے اسی بشر ہاں اسی نور نہیں اسی صرف بشر ہاں ہن خالق نے اپنے تے ساڈے درمیان جڑا وسیلہ بنایا ہے نا ان نور دی صفت بھی دیتی ہے تے بشر دی صفت بھی دیتی ہے تاکہ نور دی صفت دی وجہ تو اللہ کو فیض لے لوے جڑا نور ہے اور بشریت دی صفت دی وجہ تو سن فیض دے لوے جڑے بشر نہیں رہا واسطہ درمیان ان بنایا جنہوں دو میں صفتہ دیتیاں بشر بھی اور نور بھی تاکہ نور کو گل سن لوے تے بشر نو گل سنا لوے حضور بشر بھی نہیں تھے حضور نور بھی نہیں ماشاءاللہ حضرات اے جڑا سیانے آنا کہ آ گیا ہے ایک گل بشریت دی ہے جڑا نے کہ حضور دی ولادت ہوئی ہے اور حضور سید آمنہ دے گھر پیدا ہوئے نہیں حضور دی بشریت دی گل ہے تو جو ہے نورانیت حضور دی بڑی پہلا بنایا اللہ آدم نو اللہ دے نبی نو اور نور انہاں وچ رکھیا جدو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا نا اے جانے من ذرا غور کرو اللہ روح نو فرمایا اندر جا روح عرض کیتی یا اللہ اندر اندھیرا ہے اللہ نے نور مصطفیٰ نو حضرت آدم علیہ السلام دے وجود اقدس وچ رکھا اللہ فرمایا روح نو ہن جا پہلے فرمایا جا تو سکے یا اللہ اندر تے بڑا اندھیرا ہے بڑے ظلمات نے اندھیرے نے اللہ نے پھر فرمایا رک اور پھر نور مصطفیٰ رکھیا پھر فرمایا ہن جا جدو پھر گئی تھی عرض کر دیا یا اللہ ہن تے اندر نوروں نہ نور ہویا پہ ہے توجہ ہے حضرات کے نا فرمایا ٹر جا ہن تیریاں بے قراریاں مک جان گیاں روح اندر نور مصطفیٰ اندر حضرت آدم جنت اشترتے ہیں اللہ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ اے آدم جاؤ جنت اچ مزے کرو جنت اچ بڑی گئی موجود تو انشاءاللہ تو رسی جانے یہ ملاد آڑیا میں تو ان پکی گال پہ دسنا ہے اسی ملاد آڑیا جنت اچ ٹر جانا بالکل میں تحقیق کیتی ہے دے مکمل اے میرا احسان بندے اندر میں سویرے بھی گل پہ کردا تسی ملاتی ہو اے ملاتی نے پوری دنیا دی اے ملاتی نے بلکہ میں نا تو انو ایک بڑا خوشی ہوئی میں کہ میں گوگل تے لکھیا ہے میلاد شریف گوگل تے سرچ کرنے واسطے میں لکھیا میلاد شریف وہ گوگل نے جڑا تھلے دیتا انہوں نے کہا یہ ایک تہوار ہے جو بریلوی مناتے ہیں میں کہا واہ بھائی واہ یہ دا مطلب ہے قیامت والے دن بھی جدو سرچ ہونی ہے نا کہ میلاد کون مناندے ہے تو ادو سن کٹ کے سائیاں بنے رکھ دینا کہ اے میلاد والے نے تے بھائی اسی تے آنے مر جائیے
تے ساڈے سینے تے لکھو گے اے میلادی نے، اسی فخر نہ رکھا گے اسی میلادی ضرور ہاں فسادی نہیں. ساڈی پہچان ہے اسی حلوہ خور ہاں حرام خور نہیں. ساڈی پہچان ہے اسی درود والے ہاں برود والے نہیں. اسی میلادی ہاں فسادی نہیں. جرم ہے تے اسی تے آپ مندے پہ ہیں. پھر جرم تے نہ رہا جدو ایک بندہ من جائے کہ میں دے تے فخر کرنا. جرم تے چھپائی دے. جرم دی تعریف کی ہے. جرم دی تعریف یہ ہے کہ جرم وہ شے نوں آندے نے جیڑا کرن لگے بھی بندہ چھپے تے جے کر لے تے مڑ بھی چھپائے. تے جیڑا پیڑے چ سارا دے کرتے رہے ہیں جرم. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جرم ہوندا تے چھپاندے کر کے لک دے. اسی تے کر کے چھپایا ہی نہیں. اسی تے برسر عام آنیا آمد مصطفیٰ بھائی. اسی تے چھپایا ہی نہیں. چھپاندے تاں جے جرم سمجھ دے. ساڈے سینے تے لکھیا ہو گیا بھائی ٹائم بڑا تھوڑا ہے. بھائی ٹائم بڑا تھوڑا ہے. اگر اسی یہ جرم کر دے تو یہ کیوں آندے کہ ساڈے سینے تے لکھ دیا مر جائیے تو کفن لکھی دے نا. کفنی لکھی دیئے اندھے اتنے کلمات طیبات لکھے ہو تو تھلے لکھ چھڑیا جائے میلادی ہے. سنی بھی ہے تو میلادی بھی تو لکھ چھڑیا ہے. جنہ دا میلاد ہے انہاں اندھیاں پڑھ نہیں لینا ہے. انہاں آگے پڑھ نہیں لینا بھی آج دے سینے تے لکھیا میلادی ہے. کیوں لکھیا ہو یار؟ یہ ساری زندگی کی کرتا رہے یا رسول اللہ؟ یہ ساری زندگی سڑکاں تے تہاڈا نام لیندا ہوندا سی. ہاں توجہ حضرات ذرا سنیے حضرت. ایک گل میں کنفرم کر کے تمہیں دستا پیا کہ جنت وچ اساں ٹر گئے. بالکل پکی گل پہ دسنا. یہ مطلب یہ نہیں ہونا کہ نماز نہ پڑھیا کرو یا تسی ہو دے جنہ یہ کم نہ کیتے انہاں مار کھانا. لیکن گل جڑی ہے وہ تے دسنی پوندی ہے نا. سنی مار کھا کے بھی ٹر جنت جانا ہے. یہ دے اوتے جتھے مرضی میرے کو سین کرا. میں اسٹامپ پیپر لکھ کے دین واسطے تیار ہاں. جس مولوی کو مرضی پوچھ لو بے عمل ہوئے گا مار کھائے گا جیل جائے گا لتر مارن گے فرشتے کٹن گے دوزخ سٹن گے. لیکن اینڈ کچھے ہونا ہے کٹ دیو. اینڈ ایتھے ہی ہونا ہے کٹو اینو یار دا جوے. گل ایتھے مکڑی ہے. آل سنت آئی تے ایمان تے کی دے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی اے آمین کر حشر نو تیرے لال تے مکڑی. گل تے ایتھے مکڑی. جدو سائیں آکھنا ہے کٹ دیو. میلاد دی رات ہے اس کو دستا پیا. اللہ فرما دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب تیرے رب نے تینوں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے. اور گل سنیا جی ذرا. میں صدقے جاواں اس جماعت تو جنہاں صحابہ آکھیا جائے انہاں پوچھیا سونیا مڑ رب جو راضی کرنا ہے تساں ہونا کیویں؟ تساں کیویں راضی ہونا ہے اپنے رب نال تے کدوں ہونا جے؟ تے میرے نبی پتہ کی فرمایا؟ حضور فرماندے نے واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار. تواڈے چوں ایک بھی جہنم وچ ہویا تے میں راضی نہیں ہونا. توجہ ہے حضرات بھائی میرے گل تے ہوئی نا جنوں سمجھ لین بندے سمجھ لین. جڑا یاد رکھ سکتا ہے رکھ لے. میں بے عملی دی ترغیب نہیں دیندا میں محبت دی ترغیب دے رہا. بندے بے عمل ہوندے تے انہاں دی اپنی مرضی ہے. میں عمل دی ترغیب بھی دینا محبت دی ترغیب بھی دے رہا. توجہ فرمائیے سمجھیے اور یاد کیجیے. حضرت آدم وچ نور مصطفیٰ کریم سرکار آیا. آپ جنت چلے گئے. جدو جنت وچ گئے نال آپ دی بیوی آپ کی زوجہ ساڈی اماں حضرت حوا بھی موجود سن. حوا کا مطلب ہوتا ہے جو حیون یعنی زندہ سے پیدا کی گئی. حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی چو اے پسلیاں ہوندیاں نا. بندے دی ایک پسلی ہن بھی گھٹ ہوندی, مرد دی ایک پسلی گھٹ ہوندی. وہ گھٹ کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام جدو پیدا کیتے نا خالق نے تے انہاں نو تنہائی محسوس ہوئی.
خالق نے حضرت آدم تے نیند تاری کی اور عالم نیند چونا دی ایک پسلی کٹ دی. آدم علیہ السلام دی وجود چکی کڈیا. یہ جڑا وجود انسانی ہے نا یہ کچھ سپیئر پارٹ اللہ رکھے. یہ صرف میڈیکل سائنس دے طلباء جان دے نے یا جنہاں ڈاکٹر نال تعلق ہے انہاں نوں پتہ ہے بھی کچھ جڑے نا پارٹس وہ خالق نے سپیئر رکھے نے بندے ضرورت دے وقت کم آ جائے. ہاں جی جنہاں دا ہارٹ دا آپریشن ہوندا ہے انہاں تو پوچھ لیا جی وہ آندن کہ جی بالکل سپیئر پارٹ کڈ کے وچوں ہی بندے لالو چھڑ دے. واہ خالق تاں ہی تے تبارک اللہ واحسن خالق ہی نے نا. اچھا جی توجہ فرمائیے. وہ پسلی کڈ کے اللہ نے اس پسلی دی اما ہوا بنائی. ہن اے دے اوتے حضور سرکار کی فرمایا اس گل اوتے حضور سرکار دی حدیث کی ہے. حضور فرماتے نے امتیو تانوں پتہ ہے نا یہ عورت پسلی چوں بنی ہے تے پسلی ڈنگی ہوندی ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. پسلی ڈنگی ہوندی ہے تے جیڑی شے تو بنے اوندا اون دے وچ اثر ہوندا ہے. جیڑی شے لوہے تو بنے اودے وچ لوہے دا اثر ہوندا ہے. جیڑی لکڑ تو بنے اودے وچ لکڑ دا ہے. بنی پسلے تو پر پسلی ڈنگی ہائی. ہن کیڑا سڑدیاں پیاں نے آپس وچ بیٹھے. ہاں اے بھی تھوڑیاں جیاں ڈنگیاں ہوندیاں نے تے سرکار فرماندے نے حضور فرماندے نے کہ اے دے ٹیڑے پن وچ اے دے نال گزارا کرو. وہ نادان بندے ہوندے جڑے آندے نے اسی بالکل ٹوک سیدھیاں کرنی وہ تروڑ باندھے. وہ ٹوک سیدھیاں کرن لگیا تروڑ باندھن تے مڑ مولویاں نال دن کو گاڈا لگدا ہے تو ہن لاؤ. ہن ڈنگی بھی لگدی ہے تو ہن لاؤ. لیکن میں عرض کردا بجانے من پہنا ہی تھوڑا جہا ٹیڑا ران دیتا کرو تے ٹیڑے پن وچ بھی حسن ہے. اقبال جیسا فلسفر کہندا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. اس دی ضرورت اللہ دے نبی بھی محسوس کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت چلے لیکن فرشتے حضرت آدم دے چار پھیرے. اے بات جناب فرشتے حضرت آدم نے چاروں طرف گھوم دے طواف کر دے. یا اللہ اے فرشتے میرا طواف کیوں کر دے. علامہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان لکھ دے. توجہ ہے. اللہ فرمایا آدم تیرے اندر میرے نبی دا نور ہے. اے اس دے دیوانے نے یا اللہ سنیا اچھا فرشتے بھی بڑے پکے نے وہ ادو بھی اتھے ہی گھومدے ہیں جتھے نور ہے. ہن بھی اتھے ہی آوندے نے جتھے انہاں جگہ نہیں بدلی. بندے بدل جان تے بدل جان وہ اجے بھی اتھے ہی آوندے نے جتھے نور رب دا ہے. 70,000 سویرے 70,000. ہاں جی حضرت آدم عرض کیتی یا اللہ میں وہ نور ویکھن گل انہوں ویکھن دی کیتی ہے تے اگلا تو مڑ پیار ہوندا ہے نا. گل ہوئی ہے میں ویکھنا ہے. اگلی گل نہیں سی ہوئی جڑی ہوئی ہے. اگاں گل ہور ہوئی ہے. انہاں آکھیا میں ویکھنا ہے. اللہ فرمایا سنیا جڑے تیرے ناس اے نال ویکھ. حضرت آدم نے ویکھیا تے نور چمکیا. گل تے ویکھن دی آئی لیکن جدوں چمکدا ویکھیا مڑ پیار آیا تے حضرت آدم نے ایتھے چومیا. توجہ ہے کہ کوئی نہ. چوم کے تے اپنی اکھاں تے لا لیا. اے مڑ آدم دے پتراں واسطے طریقہ بن گیا پہچان بن گئی. ساڈا شعار اہل سنت دا. اہل سنت اس تو پہچانے جاندے نے. لاکھ بندہ بیٹھا ہوئے اذان وچ حضور دا نام آوے تانوں سیان کرن لگے آسان ہو جائے گی. انہیں سنی کون ہے کیونکہ انہیں نہیں کرنا. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضور بے صحابی ابو بکر صدیق دی سنت ہے. علامہ اسماعیل حکیم تفسیر روح البیان وچ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اس آیت دی تفسیر وچ لکھا ہے اور یہ علماء نے پورے کتاباں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا دی کتاب فتاوی رضویہ دے اندر شیل موجود ہے. اے نہ سمجھا کرو کہ سنیاں ہمیں عقیدے گھڑے نہیں. سنی گھڑ نہیں سنی پڑھ دے نہیں. توجہ ہے حضرات کے نام. سنی پڑھ دے نہیں الحمدللہ. سنیاں دا ہر عقیدہ قرآن و سنت تو ثابت ہے. جڑا قرآن و سنت تو ثابت نہیں وہ ساڈا عقیدہ ہی نہیں. اچھا جی نور حضرت آدم اچو اما حوا اچ منتقل ہو گیا.
جدو منتقل ہویا کہ حضرت اما حوا نو ہر حمل جڑواں بچے پیدا ہوندے سن، ایک لڑکی ایک لڑکا، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ حضرت شیس کلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت دے اندر ایک جو حمل سی او دے لڑکی اور لڑکے دا دوسرے حمل دے لڑکی اور لڑکے نال کراس میرج کی تھی جو ہے، کیونکہ اس ویلے عورتیں انسانی آبادی ہی کوئی نہیں سی، لہذا شریعت نے اس نو جائز قرار دیتا۔ توجہ ہو گئی؟ لڑکی دا لڑکے نال بہن دا بھائی نال وہ بہن بھائی سن، لیکن شریعت اس کی اجازت دیتی گئی کہ اس دا نکاح جائز ہے، وہ نکاح کر دے سن۔ توجہ فرمائیے جی، نور جدو حضرت حوا چاہیا تو فرشتے حضرت آدم نو چھڑ دیتا تو حضرت حوا دے 4 چفیرے۔ حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ اگے میرے 4 چفیرے ہوتے ہیں، ہن حوا دے 4 چفیرے نے دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرمایا آدم پیارے پہلے بھی میرے یار دے دیوانے ہیں، اور نور ہوتے چلا گیا۔ ہائے ہائے او دے گھومن لگ گئے۔ شیس کلے پیدا ہوئے، حضرت شیس اکیلے پیدا ہوئے، انہیں اللہ نے حضور دا نور رکھیا، اور باقی مخلوق تے حضور دا نور اتھوں ہی بکھرا ہو گیا۔ باقی مخلوق الگ پیدا ہوئی، ہوئی حضرت آدم حضرت حوا، لیکن انہوں نے الگ طریقہ۔ حضور سرکار نے جنہ نور رکھے گیا، حضرت شیس نو نبوت بھی ملی۔ حضرت شیس دوسرے نبی نے، پہلے نبی حضرت آدم، دوسرے نبی حضرت شیس، پہلے رسول حضرت نور نے، نبی 1,24,000 نے تے رسول 300 تے رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ متوجہ ہو گئے ہو؟ حضرت شیس نور مصطفیٰ دے امین، آگے چلتا ہے نور۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق نو پیدا فرمایا تو میرے نور نو بہترین جگہ تے رکھیا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اس نو 2 فرقیں تقسیم کیتا، یعنی عربی اور عجمی۔ فجعلنی فی خیرہم، اور میں نو بہترین قبیلے عرب دے اندر، بہترین مخلوق عرب دے اندر رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے اس دے قبائل بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم، پھر میں نو بہترین قبیلے بنی ہاشم قریش وچ رکھیا۔ ثم جعلہم بیوتن، پھر وہ دے گھر بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم، اور میں نو بہترین قبیلے وچ رکھیا ہے۔ حضور منبر تے بیان فرما رہے ہیں، ایک اتھے بیان فرما رہے ہیں منبر تے کھڑے ہو کہ حضور اپنے سارے نور دے آن دا تذکرہ خود فرما رہے ہیں۔ ان میلاد کے آ جاندہ ہے، میں بھی ہن یہی بیان کرنا۔ عزیزہ ندی وقار میرے نبی سرکار دا نور منتقل ہوندا ہوندا حضور فرما دینے بنی ہاشم چایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا۔ حضور فرما دینے میں آپ بھی افضلا، میرا کرانا بھی افضل دیا جائے۔ اور اگر میں این دا شعر بناواں یا این دا شعر پڑھا، یہ حدیث دا ترجمہ ہوئے تو پھر یہ الزام نہیں ہونا چاہیے میں سنی صرف شعر شور ہی پڑھ دینے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے یا فرما دینے خلق سے اولیاء اولیاء شیر سے صبر سو بھی آجے بھائی 5 منٹ رہن دینے تُوشی گھبراؤ مات 5 منٹاں جو بڑا سفر طے ہو جاتا ہے۔ 5 منٹاں جو دنیا کی دودھی کے لئے ٹوٹ گیا۔ سب سے بالا بالا حضرت عبداللہ عبد المطلب دے سارے پتریں جو سونے نے، تمام بیٹے آپ نے خوبصورت، لیکن اے بیٹا سارے تو سونا ہے جس نام عبداللہ ہے، کیونکہ وہ دے حضور دا نور سی، انہیں حضور دا نور سی۔ عزیزہ نے دی وقار حضرت عبداللہ ایڈے سونے آئے کہ عورتاں راہ مال کے کھلوٹیاں نہ دیا ہیں بھئی ایک نظر ساڑھے علوی عبداللہ تکن تے صحیح، لیکن نور مصطفیٰ دے امین آئے انہاں کدی کسی عورت اللہ نظر اٹھا کے تکیے ہی نہیں۔ جدو نور حضرت آمنہ چ منتقل ہو گیا تو وہ عورتیں ہی نظر پھیر گئیاں۔ حضرت عبداللہ ایک عورت تو پوچھ دینے میں تو راہ مال کے کھلوتی رہنی ہے، ہون تک دین ہے۔ وہ سکھیا گالے عبداللہ تیرے اندر جڑا نور ہوندہ نا وہ امانت کسی اور کو چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبھی حضرت سیدہ آمینہ فرما دیا نہیں تو حضور دا نور میرے اندر منتقل ہو گیا، اور تنو ہمارے ذات کو پتا چل دے کہ عورت پریگنٹ ہے۔ عورت اگر پریگنٹ ہوئے تو اپنے آوار ذات
ہوندے نے، اس نو وامٹنگ ہوندی ہے، اس دی طبیعت وچ پرابلم ہوندی ہے، اس نو چکر ہوندے نے اور کئی الگ طرح دی علامات ہوندیاں نے۔ حضور دی امی فرماندیاں نے مین کوئی پتہ نہیں لگا، لیکن آپ فرماندیاں نے ایک فرق ضرور پیا ہے، صرف عاشق سنے، صرف عاشق۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں نو تے پتہ کوئی نہیں چلیا کہ میں حاملہ ہاں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بس میں نو اپنے کو خوشبو آن لگ پئی ہے، بس میں نو اپنے کو خوشبو آن لگ پئی ہے، اور میرا پورا گھر گلی محلہ اس خوشبو نال مہکدا رہندا سی۔ توجہ ہے آپ حضرات دی؟ اللہ اکبر، میں صدقے جاواں اپنے پاک نبی سرکار دی شان برا البرات۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں سون تے جاگن دی درمیانی کیفیت چا ایک آن والا آیا ہے اور کہندا ہے آمینہ مبارک ہووے۔ فرماندیاں نے میں پوچھیا بزرگو تسی کون ہو؟ سفید داڑھی، قد اچا، شکل نورانی۔ میں پوچھیا بزرگو تسی کون ہوتے کس کی مبارک دے رہے ہو؟ فرمایا آمینہ میرا نام آدم ہے، میں سب انسانہ دا باپا، اللہ دا نبیاں تینو مبارک دینا آیا، اللہ نے تینو نبیاں دے سردار دی اپنی بنا چھوڑیا ہے۔ جڑا تسی اوڑی بول دے ہو میں لگتا ہے تسی تھک پئے ہو۔ میں اگر تو انہا اپنا پورے پینڈ دا پورے دن دا روڈ میپ دسا نا تو میں کدو بلا کے تو اڈے کو ہون پہ کہ تقریر پہ کرنا تے ہو سکتا ہے تو انہیں ایک شوق لگے۔ توجہ ہے جی، اینا سفر تے اتنی دور تے اتنی واری بیان کر کے تے موڑ پیا کرتا ہے بندہ، لیکن یہ بندہ نہیں بول سکتا۔ متوجہ ہو کہ کوئی نہ عزیزان محترم گرامی قدر سنگیو، حضرت آمینہ فرماندیاں نے میں گھروں ٹرنیاں اے جے حضور دی امی دا مقام، میں اپنے گھروں نکلنیاں درخت میں نو سجدے کر دینے، پتھر میرے تے درود پڑھ دینے، میں کنویں تے کھڑی ہونیاں تجھے عورتاں رسی تے ڈول نال پانی کر دیا نے، کنویں دا پانی آپ ہی آ کے میرے قدماں نو بوسے دیتا ہے۔ دب کے آکھو سبحان اللہ، ایتھے بولو میں مزہ تا ہونا ہے۔ عزیزہ نے وقار سیدہ آمینہ فرماندیاں نے 9 مہینے گزرے، ہر مہینے ایک نبی دی زیارت، ہر مہینے ایک نبی مبارک دیتی ہے۔ 9 مہینے انج لنگے کہ مینوں سونیاں سونیاں خواباں سونیاں زیارتاں ہوندیاں نے، کوئی ثقل یعنی بوجھ مینوں طبیعت تے محسوس نہیں ہویا۔ میں عجیب و غریب نورانی شکلاں ویکھدی ہوندی ساں جڑیاں میرے چاند کے پھیرے ہوندے۔ آپ فرماندیاں نے اس عالم رنگ و نور دے اندر 9 مہینے گزر گئے۔ جیٹھ دی پہلی تاریخ، یکم جیٹھ، دیسی مہینہ جیٹھ، انگریزی مہینہ اپریل، اسلامی مہینہ ربیع الاول، تاریخ 12، ٹائم فجر دا 4:20۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں اپنے گھر دے اندر کلی بیٹھی، میں نو محسوس ہویا میرے پتر دے میلاد دی گھڑی ہے۔ فرماندیاں نے پہلے میں باہر تھا، پھر میں اندر ہوگی، جدو میں اندر ہوئی دروازہ بند کر کے میرے ذہن وچ خیال آیا کہ میرے پتر دا میلاد تے ہون والا ہے، پر میرے کول بندہ کوئی نہیں، عورت میرے کول کوئی نہیں۔ تو اس وقت کی عورت دی ضرورت محسوس ہوندی ہے، کوئی عورت پاس ہوندی تھی اچھا سی۔ آپ فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا تو میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی۔ مفسرین فرماندن، محدثین فرماندن کہ دیوار کیوں پھٹی ہے؟ اس واسطے کہ عادت دے مطابق عورتاں دروازے ہی چوئی آؤندیاں، جڑیاں موجزے نال انہوں عام حالات نال نہیں آؤندیاں، وہ دیوار ہی چو آئیاں، پھٹ گئی دیوار۔ 4 عورتاں مخصوص راستے چو اندر داخل ہوتی۔ فرماندیاں میں پوچھیا تسی کون ہو؟ اے جتنے تسی دوست بیٹھے ہو نا، آپ سب آپ دے علم میں چاہیے یہ صورتحال کہ جیڑی دائی ہوندی ہے نا وہ خادمہ ہی ہوندی ہے،
وہ ہیلپر ہوندی ہے، خادمہ ہوندی ہے، وہ ہیلپ کر دیئے ولادت دے وقت عورت دی خادمہ دی صورت دی ویکھنا ہے وے سیدہ آمنہ دی ہیلپر تے خادمہ بن کے دل بہلانا آستے بیبیاں کون آئی ہیں اتھو تو سی اندازہ کرنا ہے کہ جنہ دیاں خادمہ ایڈیاں شان آڑی ہیں وہ میرے نبی دی امی کنی شان والی ہوئے گی عزیزہ نے وقار سیدہ آمنہ بھرما دیا نے میں پوچھیا تسی کون ہو اور تا اپنا تعارف کرا دیا نے کہن دیئے میرا نام ہوا ہے میں آدم نبی دی بیویاں دوسری تو پوچھیا تسی کون ہو میرا نام آسیہ ہے تیسری تو پوچھیا تسی کون ہو فرمایا میرا نام حاجرہ ہے میں ابراہیم نبی دی بیویاں چوتھی تو پوچھیا تسی کون ہو فرمایا میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ نبی دی ماں توجہ ہے حضرات ایک گل یاد آ گئی بھائی اگر کوئی سیاستدان بیٹھا ہوئے تو رنج نہ ہوگا ہاں جی ساڑھے وزیر اعظم صاحب پہ فرمائندے ہے تقریر کر لیا انہوں نے تقریر آ جاندی ہے توجہ نہیں کی تھی انہوں نے تقریر آئی سی تو بڑی ڈاڈی جاڑی نے تو فرماندے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو تاریخ میں ملتا ہی نہیں ہے بہت ہے ہی نہیں میں کیا جناب مرضی آلے نے عیسیٰ علیہ السلام ایک پاس سے انہوں دی امی دی شان اچ پوری سورت دا نام سورہ مریم ہے قرآن بھریا پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے انہوں نے تاریخ ہی چوئی نہیں ملیا توجہ ہے جی تے بادشاہ جڑیاں گلاں بھی کرن موڑو وہ چنگیاں ہی ہوندیاں نے بادشاہ جو ہے کوئی سمجھ صحیح ہے کہ کوئی بادشاہ جڑیاں بھی کرن ہو میاں رعایا نو مان لینیاں چاہیے دیاں نے وہ آدھے نے اے دے بچ بھی کوئی معرفت ہی ہے تسی آنکھ ہوئے ہی صحیح ہے یہ دین دے مسئلے اس تے نہیں یقیندہ تے ان کی بھی دل نے کر دینا دین تے ہوئی ہے جڑا دین ہے دین دی ڈیفینیشن کرن دی کسے سیاستدان نو اجازت نہیں دین اللہ دے رسول دے تھے اللہ دے توجہ ہے جی عزیزہ ندی وکار ویا تسی جڑے منڈے ہو تسا چونکہ تبدیلی دے خواہش مند ہو نا اس واسطے پھر تانوں آنے آپ میاں اس گل تو ناراض نہ ہوئے بس ساڈے لیڈر نو کیوں انجاں نہ تہاڈا لیڈر آکھے بھائی حضرت عیسیٰ دا ذکر ہی کوئی نہیں تے اسی دسنا تے ہے بھائی ہے سے تے تسی بھی اتنی مہربانی کریا کرو دین ادو نہ سیکھیا کرو دین مسیتوں نے لیا کرو تے باقی چلو تسی اپنے معاملات ہوتے چلا لیا کرو کی خیال ہے انج ٹھیک نہیں بدین مسجد وچ تو باقی سیاست پھر اپنا جی میں بھی ہے وہ چلتی رہے جو تسی چلا سکتے ہو کی خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہاں جی نوجوانوں تو بھی ڈر ہوندا ہے نا وہ جناب سوشل میڈیا دا دور ہے تے ہر بندہ انکریج ہی ہوتے ماشاءاللہ بڑا کم سوکھا ہو گیا تنقید کرنا پتہ جی کوئی نہیں کون پیا کرنا ہے جنہ دل 4-5 گانا ٹھوک کے پران ٹوٹ جا چل کر ہاں جی عزیزہ ندی وکار سیدہ آمنہ فرماندیاں نے تسی کون ہو عورتاں نے اپنا تعارف کروایا کوئی نبی دی ماں کوئی نبی دی بیوی فرمایا کیویں آئی آؤ فرمایا آمنہ آج تیرے لال دیاں تائیاں بڑھ گیا یا دب گیا کھو سبحان اللہ ہائے ایک کون سیدہ آمنہ نے اللہ اکبر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث نے علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسالک الحنفاء فی والد المصطفیٰ کیونکہ پاکستان دے اندر ایک وہ قوم بھی پائی جاندی ہے بڑی کثیر تعداد ہے اور انہوں نے بڑا نیٹ ورک ہے اور وہ بندیاں نو بڑی دین دی تبلیغ کر دینے اور بڑی دین دی دعوت دے دینے جنہ دا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دی امی نے اسلام قبول نہیں کیتا کیونکہ وہ تو پہلے فوت ہو گیا سن جاتا وہ مسلمان ہی نہیں اس رات امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی مسالک الحنفاء فی والد المصطفیٰ حضور دی امی دا ایمان ان دے وچ انہاں دلائل نال ثابت کیتا آپ فرماتے ہیں میں وہ کتاب سرانے رکھ کے سو گیا میں سو گیا تو میں نے خواب ہے ایک مائی صاحبہ دی زیارت اللہ اکبر کبیرہ حضور دی زیارت بڑیاں بندیاں ہوندی ہے لیکن حضور دی امی دی زیارت بڑے کٹ بندیاں ہوندی ہے
کیونکہ گھر والی گل ہے نا. علامہ جلال الدین سیوطی دی بڑے مقدر فرماندے نے، میں خواب وچ ایک مائی صاحبہ دی زیارت نصیب ہوئی. میں پوچھیا اماں جی تسی کون ہو؟ فرمایا جلال الدین میں تیرے نبی دی اماں سیدہ آمنہ تیرے خواب وچ آ گئی. ہایا سیدہ کیویں تشریف فرما ہوئی ہو؟ فرمایا جلال الدین میں اپنے پتر محمد نو کہہ کے آئی ہاں بیٹا تو جیاں نو خواب وچ زیارت کرانا ہے. اس عالم نے تیری ماں دی شان وچ کتاب لکھی ہے، اینو جاگدیاں زیارت کرائی. علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے حضور سرکار دی امی دی دعا دا صدقہ 72 مرتبہ میں حضور دی جاگدیاں زیارت نصیب ہوئی ہے. متوجہ حضرات کی کوئی نہیں. 70 تے 2 72 مرتبہ میں حضور دی جاگدیاں زیارت نصیب ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ انہوں نے کتاب الخصائص الکبریٰ ویسے عربی اچھے اردو ترجمہ آ چکے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ. کتاب عربی زبان اچھے لیکن یہ اردو ترجمہ مارکیٹ اچھ اویلیبل ہے. جیڑا بندہ ہے پڑھ لے وہ دل عشق رسول آ جاتا ہے. میں اس ویلے 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب میں الخصائص الکبریٰ پڑھی سی. جیڑا بندہ علامہ جلال الدین سیوطی دی الخصائص الکبریٰ پڑھ لے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی مدارج النبوت پڑھ لے، اللہ پاک انہوں عاشق رسول بنا چھڑ لے. حضور سرکار دا عشق دے اندر آ جاتا ہے. اتنے پیار نہ رونا حضور دی شان نے چاہ حدیث مبارکہ جمع فرمائے. کتاب حدیث دی الخصائص الکبریٰ صرف حدیث نے اس کے اندر بس، لیکن حضور دی شان چون کے حدیث علامہ جلال الدین سیوطی نے اکٹھیاں فرمائی اور نام لکھا الخصائص الکبریٰ. منظور نظر بارگاہ مصطفیٰ. توجہ ہے حضرات. سیدہ آمنہ فرماندی نے عورتاں میرے 4 چفیرے بہ گئی. عورتاں میرے 4 چفیرے بہ گئی. یا فرماندی نے مینوں گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ میرے سامنے ایک پیالہ آیا. فرماندی ابرد من الثلج و ابید من اللبن. دودھ نالوں چٹا سفید تے برف نالوں ٹھنڈا تے شہد نالوں مٹھا. فرماندی نے میں ایکو پیالہ پیتا ہے میری گھبراہٹ دور ہو گئی. عزیزاں علی وقار فرماندی نے میں ویکھیا میرا گھر جنتی پرندیاں نال بھر گیا ہے. جنہاں نوں رب فرمایا جنت چھڑ دیو تو میرے نبی دے گھر چلے جاؤ. وہ جنتی پرندے حضور دے گھر آ گئے اور سرکار دے گھر دے مڈیراں تے بہ گئے. اللہ فرمایا جبریل تو بھی جنت نو سجا تے دوزخ دے بوئے بند کر دے اور میرے نبی سونے دے گھر چلا جا تے جھنڈے لے جا وہ لا دے. جھنڈے جبریل لائے. جا جبریل جھنڈے لا دے. جبریل جھنڈے چکے نے نال 70,000 فرشتیاں دی جلا دے جلوس دی صورت وچ مکے آیا ہے. جبریل نے جھنڈے لگائے نے. جدو جھنڈے لگ گئے مکہ سج گیا. حضرت عثمان بن ابیلاس انہاں دی والدہ دا بیان ہے. فرماندیاں میں اس ویلے حرم وچ موجود سا. مینوں انج لگا جویں آسمان دے تارے کعبے دی چھت دے قریب آ گئے. آسمان دے تاریاں نوں خالق نے زمین دے نیڑے مکہ شہر تاریاں دے جھرمٹ چا دے. یہ پورا دھیان نال سمجھو تے اصل وچ اللہ نے تاریاں نال مکے دی لیٹن آئی جے سمجھ کوئی نہیں. اللہ اکبر. او آسمان تاریاں اللہ فرمایا نیمے ہو گئے. وہ نیویں ہو کے مکے دے بالکل اوتے آ گئے. سونے دا گھر سج گیا تے ننے ننے پرندیاں نال حضور دا گھر بھر گیا. فرشتے باہر تے حوراں انتظار وچ. اندر نبیاں دیاں ماواں تے حوراں حضور دی امی سیدہ آمنہ دے قریب. متوجہ ہو حضرات. اس نورانی سما دے اندر میرے پاک نبی سرکار دی آمد ہون والی. عزیزاں نے محترم میرے پاک نبی سرکار آپ دے میلاد دی گھڑی ہوئی ہے. پرندے بولیاں پہ بول دے رہے او دنیا والیو مبارک ہووے آج او نبی آ رہے ہیں جدے صدقے رب نے کائنات بنائی ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزاں نے وقار میرے نبی سرکار دی آمد دی گھڑی ہوئی، سرکار دی آمنہ فرما دیا نے سأخبرکم بأول امری۔ بے وقوف بندیاں دے پتہ نہیں ہے میلاد کتھوں رہا ہے، میں جڑا پہ پڑھنا یہ حدیث ہے، جس بچے دا دل ہوگا وہ مشکات کی جو سویرے پیج پورا دا فوٹو کھینچ رہے۔ سأخبرکم بأول امری، حضور خود بیان فرما رہے، آپ فرما دینا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی اللتی راتین وداتنی قد خرج لہا نور، میں نور بن کے اپنی والدہ دے وجود چو جدا ہویا، ادا الہا منہ قصور شام، اس نور دی روشنی نال مکے تو لے کے ملک شام تک سارا جہان روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تائیں تے سنیاں دے نور ازلی چمکیا تھا سویرا ہو گیا، قبلی والا آ گیا، غائب اندھیرا۔ جدوں بچے پیدا ہوئے نا، غور کیجئے تو بچے انہاں دا ماں نال ایک لنک ہوندا ہے اور اس لنک نو دائی کٹدی ہے، ناف، پنجابی چسی کہتے ہیں ناڑو۔ حضور پیدا ہوئے نے تے ناف دا سسٹم کوئی نہ، آف ناف بریدہ پیدا ہوئے نے، بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے الخصائص الکبریٰ۔ بچے پیدا ہوندے نے انہاں نو نائی ختنہ کر دیں ڈاکٹر۔ میرے نبی سرکار ختنہ شدہ پیدا ہوئے، توجہ ہے، حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے، حضور کنگھی پھری ہوئی ہے اور سرکار دیاں اکھاں وچ قدرتی سرما سی۔ ہاں جی، حضور دیاں اکھاں وچ قدرتی سرما سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور صاف تے ستھرے بالکل طیب تے طاہر پیدا ہوئے، کوئی کسی قسم دی علائش حضور دے وجود نال نہیں۔ ایک بندے دے عام نہیں نہ پیدا ہوندے۔ عزیزاں نے وقار میرے حضور دا میلاد ہویا، ویکھن والیاں نے ویکھیا تے ویکھ ویکھ کے اعلان پہ کر دے نے، کوئی مثلے نہیں ڈھولنے دی، کوئی مثلے نہیں ڈھولنے دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولنے دی۔ ایڈے صاف تے ستھرے حضور پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، میرے آقا سرکار دی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اور بچے پیدا ہوئے روندے نے۔ توجہ کیجئے، حضور نہیں روئے۔ عام بچہ نہ روے تو پریشان نہیں ہے، کیونکہ رونا صحت دی علامت گنیا گیا ہے کہ بچے رونا چاہیے، روے تو اندر اندر پھپڑے سانس جاندی، زندگی دی رمک جاری ہوندی، صحت ہوندی۔ نہ روے تو ڈاکٹر کہندے ہیں رواؤ، رونا ورزش ہے بچے دی، ایدے نال بچے دی گروتھ ہوندی ہے۔ حضور نہیں روئے، میرے نبی نہیں روئے۔ کیوں نہیں روئے؟ اے میڈیکل سائنس والو چپ کر جاؤ، اے رون والے نہیں، روندیاں نو سینے لون والے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ جڑے روندے نے حضور انہاں نو چپ کراؤ دے نے، تائی تے اسی آنے خوشیاں مناؤ، کیونکہ سب نو سینے لاڑ والا
آ گیا سب نصیب لا آ گیا سب نصیب لا چھٹ گئے بدلی ظلمات دے روشنی بردار والا آ گیا روشنی بردار والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی گل سچی حقیقت ہے اللہ دے قرآن دے نبی دے فرمان دا نچوڑے سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پار والا آ گیا اونچے رتبے پار والا آ گیا اونچے رتبے پار اللہ اکبر اونچے رتبے پار وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اونچے رتبے پار سنیے سنیے کتنا اونچا رتبہ ہے میرے نبی دا حضرات بچے پیدا ہونا انہاں مائی نو آندی ہے ماں پاک کر دی تے جے ماں کول طاقت نہ ہوئے تے دائی پاک کر دی حضور نو نہ مائی پاک کیتا ہے تے نہ دائی پاک کیتا ہے بلکہ تے کام الٹ ہے حضور مائی نو بھی پاک کیتا ہے حضور دائی نو بھی پاک کر چھڑیا عزیزہ نبی بکار بلکہ میرے نبی نے جدو پہلا قدم زمین تے رکھیے اپنی پیشانی سجدے چ رکھیے اللہ نے حضور دی آمد صدقہ پہلی باری ساری دھرتی نو پاک کر چھڑیا ہے اے حضور دے خصائص سے شامل ہے اے بھی حضور دے خصائص سے شامل ہے اے بخاری مسلم کی حدیث ہے بڑی معروف کہ حضور واسطے اللہ نے زمین نو پاک کیا پہلے ساری زمین پاک نہیں سی اور جدو حضور سجدہ کیتا ہے اللہ اکبر حضور نے اللہ اکبر سجدہ بھی اپنے واسطے نہیں کیتا اے میلاد بنانا لیا حضور سجدہ بھی تیری واسطے کیتا ہے عزیزہ نبی بکار حضور سجدے وچ نے امت نو یاد فرما رہے ہیں اے او جگہ جتھے اسی سنیاں نے آکے اسی اس کو شکریہ ادا کہ جس نبی نے اندیا سجدے سر رکھ کے سانی یاد کیتا ہے ایڈے بے وفات نہیں نہ کہ اسی حضور نو بھول جائیے الحمدللہ ساڑیاں نسلاوی حضور دی اس ایک دعا دیا احسان مند رہن گیا ذکر کر دیا رہن گیا گھر سجدے رہن گے بازار سجدے رہن گے جلوس نکل دے رہن گے جلسے ہوندے رہن گے سرکار دے چرچے ہوندے رہن گے میلاد ہوندے رہن گے لنگر پکدے رہن گے سنی دیندے رہن گے عاشق کھاندے رہن گے تائیں تے بیان صدائیں درود کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمدی کا میلاد
سنتی کو آباد رکھے وسدے رہو سنیو آباد رہو نہ تسی فتویاں تو ڈرے نہ تسی دھماکیاں تو ڈرے نہ خرچے تو ڈرے نہ مال دی کمی دا مسئلہ آیا اللہ تو انو آباد رکھے ہر سال نبی دا ذکر پہلے تو ہی بڑھ چڑھ کے کر دیو خدا اہل سنتی کو آباد رکھے خدا اہل سنتی کو آباد رکھے خدا اہل سنتی کو آباد رکھے آقا کا میلاد ہوتا یہ رکنے والا نہیں ہے یہ بچے میرے جو باہر کھڑے ہیں اور لنگر دیں گے تنویر اس کا بھائی میں ان کے لیے بھی دعا گو اور جو پورے یورپ میں پوری گلف میں پورے ایشیا میں دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ یہ اس کیمرے کے ذریعے ہماری اس محفل سے جڑے ہوئے ہیں میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ سب لوگ دینی امور میں ہمارے ساتھ معاونت کرنے والے ہیں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو آباد رکھے اللہ آپ کو شاد رکھے آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ صحابہ جانتے ہو عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان عجیب ہے حضور نے فرمایا انبیاء کا ایمان عجیب کیسے ان پر تو وحی آتی ہے یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا ایمان عجیب ہے حضور نے فرمایا فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے انہوں نے تو رب کو دیکھا ہے رب کے قرب میں رہتے ہیں رب کی نوری مخلوق ہے ان کے پاس تو نفس ہی نہیں ہے ان کا ایمان عجیب کیسے یا رسول اللہ آپ کا ایمان عجیب ہے فرمایا نہیں پھر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ایمان عجیب ہے فرمایا تمہارا ایمان عجیب کیسے تم نے مجھے دیکھا ہے تم نے مجھے دیکھا ہے صحابہ تمہارا ایمان عجیب ایمان نہیں ہے آقا ایمان عجیب کن کا ہے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور مجھ سے عشق کرتے ہوگے وہ ایمان عجیب رکھتے ہو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ سے عشق کرتے ہوں گے وہ آپ لوگ ہیں وہ میرے یہ سنی بھائی ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں سنیوں کے اندر عشق نبی دیکھتا ہوں یہ رسول اللہ سے عشق کرنے والے لوگ ہیں اسی لیے میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے کتنے نعت خواں ہیں کتنے خطیب ہیں کتنے پیر ہیں کتنے مولوی ہیں کتنے طالب علم ہیں جن کو اللہ اہل سنت کے وسیلہ سے رزق دیتا ہے حضور کا کوئی امتی ایسا نہیں جو اس مہینے میں یہ کہے کہ میرے منہ پر میلاد کا لنگر نہیں آیا ہر امتی کو حضور کے میلاد کا لنگر کسی نہ کسی صورت میں ملتا ہے بتائیے ملتا ہے کہ نہیں تو اس لیے تو کہتا ہوں خدا اہل سنتی کو آباد رکھے محمدی کا میلاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنتی یاد رکھیے میلاد پہ خرچ کرنا کوئی فضول خرچی نہیں اچھے سے اچھا کھانا بنائیے اچھے سے اچھا کھانا بنا کر نبی کے نام پر تقسیم کیجیے حضور کے امتیوں کو کھلائیے خود کھائیے اپنے خرچ میں فراخی محسوس کریں گے اللہ کریم آپ کے خرچ میں آپ کے رزق میں برکت دے گا اگر آپ حضور کے نام پہ خرچ کریں گے اللہ کریم آپ سب کا بیٹھنا سماعت کرنا قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی پیر صاحب دعا فرمائیں گے اس کے بعد سامنے مارکیٹ میں لنگر کا وسیع انتظام ہے دوست باپ وہاں تشریف لے جائیں فی دوست کو انشاءاللہ حضور کے میلاد کا لنگر ملے گا یہ سامنے مارکیٹ ہے ایک نعت لگی ہے دوست باپ اندر موجود ہیں انتظامیہ والے تو دوستوں سے گزارش ہے کہ پیر صاحب کی دعا کے بعد آپ وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر لنگر تناول فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم جتنے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ حضور کے میلاد کا صدقہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما، بھوکھوں کو رزق عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، سب کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کا تابع دار اور فرما بردار بنا، جو بچے طالب علم ہیں ان کے علم میں برکت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما۔ اس شہر پر، اس علاقے پر، اس محلے پر، اس مسجد پر، مسجد کی انتظامیہ پر، معاونین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے مولا کریم اپنے پاک نبی سرکار کا صدقہ جتنے بھائی موجود ہیں سب پہ رحمت اور کرم فرما۔ میرے مولا اس شہر سکھے کی کو آباد اور شاد فرما۔ اہلیان سکھے کی منڈی اور گرد و نواح سے آنے والے تمام مشتاقان مصطفیٰ کو خیر و برکت عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔